السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء حضرات، بالخصوص مولانا حذیفہ وستانوی صاحب اور اس مدرسے سے جتنے تعلق رکھنے والے جتنے اساتذہ ہیں، ویل وشرز ہیں، سب کے نام میں نہیں جانتا ہوں۔ ان تمام حضرات جو اسٹیج پر تشریف فرما ہے، اور طلباء کے والدین اور جتنے بھی حضرات یہاں پر تشریف لے آئے، میں آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ جب تک اس دیش میں ہیں، انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز بھی زندہ رہے گی انشاءاللہ۔ اس لیے کہ مولانا حذیفہ صاحب نے اسپیچ میں سب سے پہلا جملہ یہی بتایا کہ ہم لوگ ہے تو مسلمان لیکن اسلام ہم میں نہیں ہے۔ یہ دور ایسا دور چل رہا ہے، یعنی بظاہر ہم مسلمان دکھتے ہیں لیکن اندر سے کچھ نہیں ہے۔ اب ایسے سچویشن میں اسلام کو زندہ رکھنا یہ سب سے پہلا فریضہ بنتا ہے مدرسے کے اساتذہ اور مدرسے کے طلباء کا ہی۔ تو وہ بہت بڑا بہترین کام یہاں پر ہو رہا ہے اور مزید ہندوستان کے مدارس میں ہو رہا ہے۔ اور ایسے بابرکت محفل میں مجھے بلایا گیا، میں اس کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے دادا جان کہا کرتے تھے کہ انسان کو دو چیز کبھی نہیں ہونا چاہیے، ایک غم اور دوسرا بلغم۔ تو مجھے کوئی غم تو نہیں ہے لیکن بلغم ضرور ہے، کیونکہ یو پی میں میرا پروجیکٹ چل رہا ہے اور ہم حیدرآباد سے۔ حیدرآباد میں کبھی ٹھنڈ ہوتی نہیں، سویٹر پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن کے پاس پیسے ہیں وہ نارتھ انڈینز کو سوشل میڈیا پر دیکھ کر وہ لوگ سویٹر پہن لیتے ہیں کہ دیکھو ہمارے پاس بھی ہے سویٹرز، ورنہ ٹھنڈ نہیں ہوتی ہے۔ دلی میں بہت ٹھنڈ، اور اس میں حماقت کہتے نا کہ ہم ٹھنڈ میں جا کر 1 گھنٹہ شٹل کھیلے ہیں اور وہ سردی ہمارے ہڈیوں میں نسوں میں پتہ نہیں کہاں کہاں چلے گئی ہے، اور میں بالکل بھی آنے کے موقف میں نہیں تھا۔ لیکن مولانا حذیفہ صاحب کو میں نے وعدہ کیا تھا کہ اورنگ آباد کے پروگرام میں ضرور آؤں گا، اور اس سے پہلے ڈاکٹر الیاس صاحب نے کئی دفعہ کال کیا تھا مجھے، تو پھر آپ لوگ کے بیچ میں تشریف لے آیا ہوں ماشاءاللہ۔ اور بہت لمبی تقریر آج میں دے نہیں سکتا کیونکہ میرے پاس وہ انرجی نہیں ہے جو لمبی تقریر دوں، کیونکہ مزید 25 دن پھر مجھے پڑھانا بھی ہے، جو علماء حضرات کو ابھی پڑھا رہا ہوں اتر پردیش میں۔ لیکن کچھ باتیں میں رکھوں گا۔ میں مدرسے بیک گراؤنڈ سے ہوں نہیں، لیکن میرے سینے میں وہ درد ہے، ضرور اتنا درد نہیں ہے جو علماء حضرات کے سینوں میں ہے، لیکن کچھ تو ضرور ہے، کیونکہ میرے والد صاحب علماء حضرات کی بہت ریسپیکٹ کیا کرتے تھے، اور وہ چیز مجھ میں آئی، اور میں بھی علماء حضرات کی بڑی قدر کرتا ہوں، اور میں جتنی قدر کرتا ہوں اس سے زیادہ علماء حضرات میری قدر کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ بہت بڑا تحفہ ہے میرے لیے۔ مجھے بہت سے ایوارڈز ملے ہیں، وہ سارے ایوارڈز ایک طرف، لیکن جو علماء حضرات ہندوستان کے جس طرح سے مجھے محبت کرتے ہیں وہ محبت ایک طرف۔ اور شاید آپ لوگ کی صحبت کی وجہ سے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے سینے میں تھوڑا علم ڈالا ہے، ورنہ یہ انگلش ٹیچر ٹینسز گرامر کے علاوہ پہلے کچھ نہیں بولا کرتا تھا، لیکن ابھی میں جرت کر رہا ہوں کچھ چیزیں ینگسٹرز کے دلوں میں ڈالوں، اور اللہ نے بہت سے مواقع بھی دیے ہیں۔
ابھی میں نے ذکر کیا تھا کہ مجھے بلغم ہے. اب جب انسان کو انفیکشن ہوتا ہے تھروٹ میں، ڈاکٹر الیاس صاحب تشریف فرما ہے یہاں پر، اگر میں ازیترومیسن گولی لیتا ہوں 500 mg اور 4 گھنٹے کے بعد ڈاکٹر صاحب سے اپروچ ہوتا ہوں، ڈاکٹر صاحب آپ نے ازیترومیسن گولی دیا ہے لیکن کوئی ریکوری نہیں ہوئی ہے اور ایک 500 mg کھا لوں میں، مجھے 100% یقین ہے کہ ڈاکٹر الیاس صاحب مجھے اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ میں بھی فارماسسٹ ہوں، وہ ڈاکٹر ہے، میں فارماسسٹ ہوں. آپ کی جتنی نالج ہے میڈیسن میں اس کی 0.1% تو میرے پاس بھی ہے. ازیترومیسن گولی جو کام کرتی ہے وہ 24 گھنٹے کام کرتی ہے. آپ 4 گولی نہیں کھا سکتے، جیسے پیراسیٹامول کھا سکتے ہیں، پیراسیٹامول آپ صبح کھا سکتے ہیں، ایوری 6 آورز بھی کھا سکتے ہیں سچویشن پر، لیکن ازیترومیسن ایوری 4 آورز ایوری 6 آورز نہیں کھا سکتے. میں شاید صحیح بول رہا ہوں ڈاکٹر صاحب جی، غلط ہو تو آپ بعد میں بتا دیں، ان کو کبھی موقع ملے کہ سر غلط بول رہے تھے، صحیح نہیں. 500 mg 24 گھنٹے کام کرتی ہے. ایک دفعہ سب بولے کتنے گھنٹے؟ 24 گھنٹے. اور جو ہم 5 نماز پڑھتے ہیں اور سارے سنت نوافل کے ساتھ اگر پڑھ لیں تو 96 ہم لوگ سجدے کریں گے. اور 96 سجدے کرنے کے بعد بھی انسان اگر جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، اس کے دل میں پوائزن ہے، تو پھر وہ کچھ کام ہی نہیں کر رہی ہے نماز ہماری. ہونا تو چاہیے کہ ایک نماز پڑھ لے انسان، ایک سجدہ کر لے، پھر زندگی بھر اس کا دل صاف رہے. یہاں ازیترومیسن ادنی گولی 24 گھنٹے کام کر رہی ہے، یا ہم پوری ایک نماز پڑھ رہے ہیں فجر کی، 24 گھنٹے تک کم از کم ہم با ایمان رہیں. کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے تو ہم نے کہنا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، اللہ نے یہ کان مجھے غیبت سننے کے لیے نہیں دیے، پلیز تو اس کے بارے میں غلط نہ بتا، اس کے تعلق سے کوئی اچھی چیز ہو تو مجھے سنا. لیکن آج ہمارے کان کتنے غیبت سن رہے ہیں اور ہمیں مزہ آ رہا ہے غیبت سننے میں، اور ہماری آنکھ کتنے گندے چیزیں دیکھ رہی ہیں، پھر ہمارے نمازیں بھی ہو رہی ہیں. وہ تو نماز بمشکل 4% 5% پڑھ رہے ہوں گے اس دیش میں یا دنیا میں، 5% مسلمان، یعنی 250 کروڑ مسلمان اگر ہے، 200 کروڑ مسلمان ہے تو اس کا 5% کتنا ہوگا بھائی؟ 10 کروڑ مسلمان شاید کہہ رہا ہوں میں 5 وقت نماز پڑھ رہے ہوں گے. احتیاط سے کہہ رہا ہوں، بلکہ کرنا چاہیے تھا 1 کروڑ بھی شاید پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں. اب وہ 1 کروڑ کو بھی اگر میں ایڈریس کروں 99 کروڑ کو ہٹا کر، کہ وہ لوگ اگر 5 وقت بھی نماز پڑھتے ہیں تو پھر وہ نماز کام کرنا چاہیے نا. ادنا گولی کام کر رہی ہے 24 گھنٹے. آپ کو ڈولو 650 mg ٹیبلٹ ہوتی ہے پیراسیٹامول، آپ 3 ٹیبلٹس لے لیں، صبح سے شام تک ٹیمپریچر کو ڈاؤن کر دیتی ہے، کام کرنا شروع کر دیتی ہے گولی. لیکن ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ نماز کام ہی نہیں کر رہی ہم پر. مطلب ہماری نیتوں میں کھوٹ ہے، دکھاوا ہے سب، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسی عبادت نہیں چاہیے. نماز ایسی ہونی چاہیے جو انسان کو صاف کریں، گناہوں سے بچائے رکھیں. اور ہماری کان غیبت بھی سن رہے ہیں، آنکھ سے زنا بھی ہو رہی ہے. سوشل میڈیا پر ابھی بیان کسی لڑکے نے کیا تھا موبائل ایڈکشن پہ، یہاں زبردست ڈیمانسٹریشن ہوا ہے. ایک اچھی چیز تلاش کرنے میں 99 گندے چیز دیکھ لیتا ہے انسان آج. یہ اچھے انسان کی بات بتا رہا ہوں میں، برا انسان تو لاکھوں چیز دیکھ لیتا ہے روز. ایک اچھی چیز دیکھنے کی تلاش میں ایک شریف انسان 99 گندے چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اور نمازیں ہو رہی ہے، لیکن وہ نماز آنکھوں کے زنا کو روک نہیں رہی ہے. کانوں سے ہم جو غیبت سن رہے ہیں، زبان سے جو غیبت کر رہے ہیں،
جو جھوٹ بول رہے ہیں, جو گالی دے رہے ہیں, کسی کو دھمکا رہے ہیں, تو پھر ہماری نمازوں میں وہ اخلاص نہیں ہے. ہم لوگ, اللہ نے ذری بھی تھوڑی سی دولت اگر دینا شروع کر دیں اللہ تعالیٰ نے, تو انسان سب سے پہلے اپنا محلہ بدل کر دوسرے محلے میں جاتا ہے. ہر شہر میں دیکھیں آپ, اولڈ سٹی نیو سٹی ہوتی ہے. مسلمانوں کی بتا رہا ہوں میں, پہلے جو شہر تھا وہ اولڈ سٹی, وہاں سے کچھ لوگ کیا پیسے کما لیے, کچھ اچھی تعلیم حاصل کر لیں, اس جگہ کو چھوڑ کر نئے محلے میں چلے جاتے ہیں. یہ آپ کو انڈیا کے ہر شہر میں ملے گا ایسا. ذرا سا اللہ نے کیا دولت سے نواز دیا, آپ نے گھر بدلا, آپ نے محلہ بدلا, آپ نے گاؤں بدلا, آپ نے شہر بدلا, اور دولت سے نواز دیا, تو کئی لوگوں نے تو کنٹری بدلی. بہت سے لوگ لندن میں بھی جا کر رہ کر آ رہے ہیں, دبئی میں بھی رہ کر آ رہے ہیں, وہاں بھی گھر ہے, لندن میں بھی گھر ہے. برانڈز بدلے, پہلے کالا منجن ہاتھ میں ڈال کر رب کر کے دانت مانجتے تھے, آج اچھے سے اچھا پیسٹ ہم یوز کر رہے ہیں. پہلے حمام صابن آیا کرتا تھا اور حمام میں حمام صابن ہی استعمال کرتے تھے. آج مہنگے سے مہنگا صابن, شیمپو, پتہ نہیں کیا کیا استعمال کرنے لگے. ہر بدلتے دن نیا برانڈ آ رہا ہے, اور ہم نے برانڈز بھی بدلنا شروع کر دیا ہے. بہت سی چیزیں ہم نے بدلی ہے ابھی تک, صرف ایک چیز ہم نے نہیں بدلی ہے, وہ ہے ہماری سوچ. آپ دیکھیں, اگر کوئی بندے میں یہ عادت ہے غیبت کرنے کی, وہ 20 سال پہلے بھی غیبت کرتا تھا, آج بھی غیبت کر رہا ہے. کسی بندے میں عادت ہے گالی دینے کی, 20 سال پہلے گالی دیا کرتا تھا, آج بھی اس کے محلے میں جائیں, اس سے ملاقات کریں, اس کے زبان پر وہی گالیاں نکل رہی ہیں. پھر وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے, رمضان آ رہا ہے, روزے بھی رکھ رہا ہے, پیسے اللہ نے نوازا, پیسوں سے عمرہ بھی کر رہا ہے, حج بھی کر لیا اس نے, عادتیں نہیں بدلی ہیں. نماز اللہ نے اس روح زمین پر بھیجا ہے انسان کو پاک کرنے کے لیے, صرف انسان کو پاک کرنے کے لیے نہیں, انسان کی سوچ کو پاک کرنے کے لیے, انسان کی نظر کو پاک کرنے کے لیے, انسان کے بدن کو پاک کرنے کے لیے, انسان کی زبان کو پاک کرنے کے لیے. لیکن کام ہی نہیں کر رہی ہے نماز ہم پر. وہ اس لیے کام نہیں کر رہی ہے کہ ہم نے اپنی سوچ نہیں بدلی ہے. انسان کو سوچنا ہے پہلے کہ نماز میں پڑھ رہا ہوں تو کس لیے پڑھ رہا ہوں نماز. سیدھے اذان ہوئی, اللہ اکبر, کھڑے ہو گئے, یہ نہیں سوچنا بھائی میں پڑھ رہا ہوں تو نماز میں کیوں پڑھ رہا ہوں. یہ تو حکم الہی ہے, لیکن اللہ نے کیوں رکھا ہوگا. پاکیزگی آدھا ایمان ہے. تو نماز پڑھنے والا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا, کبھی شراب نہیں پی سکتا, کبھی گالی نہیں نکال سکتا, کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا. ایک تو دھوکہ نہیں دینا ہے, ایک جھوٹ نہیں بولنا ہے. اگر یہ 200 کروڑ مسلمان صرف ایک مہینے کے لیے جھوٹ بولنا بند کر دیں, دھوکہ دینا بند کر دیں, بالخصوص بزنس مین کی بات کر رہا ہوں میں, آپ دیکھنا ایسا زبردست ٹرانسفارمیشن ان کے خاندانوں میں بھی آئے گا, اور غیر مذہب کے جو لوگ ہیں جو متاثر ہوں گے آپ سے, پھر وہ تو کچھ اور ہی بات ہوگی. جھوٹ اور دھوکے سے جو ہم پیسہ بنا رہے ہیں, اور وہ حرام کی جو کمائی ہو رہی ہے, اور ہمارے پیٹ میں جو غذا بن کے جا رہی ہے حرام کی کمائی سے, پھر اس کے ساتھ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں, تو وہ پھر نماز ہمارے گناہوں کو کیسے روکے گی. نماز تبھی قابل قبول ہے جب حلال روزی ہم کمائیں. والدین کو آج سوچنا چاہیے کہ میری کمائی کتنی ہے, اس میں حلال کی کتنی, حرام کی کتنی. 1% بھی حرام کی نہیں ہونا چاہیے, لیکن
ایک سیکنڈ بھی ٹائم نہیں ہے سوچنے کے لیے انسان کے پاس کہ واقعی میرے پاس کوئی حرام کی بھی کمائی ہے. اب یہ حرام کی کمائی کے ساتھ اگر کوئی بندہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے تو پھر وہ اثر نہیں ہوتی ہے. نماز اثر نہیں کرتی اپنے زندگیوں پر. تو انشاءاللہ اس مجلس سے ہم لوگ یہ ارادہ کرتے ہیں اور دعا کریں انشاءاللہ سب کہ ہم لوگ انشاءاللہ اکل حلال کی کمائی کمائیں گے انشاءاللہ. یہ بہت ضروری چیز ہے. کچھ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جان بوجھ کر غلط طریقے سے پیسے کما لیتے ہیں. مثلاً ایک بندہ کوئی چیز بیچ رہا ہے, اس نے وہ چیز خریدا 1000 روپے میں اور وہ بیچ رہا ہے گراہک کو 1500 روپے میں. تو اس بندے نے کہا کہ بھائی یہ مجھے 1200 میں دیجیے. تو اب وہ بیچنے والا بندہ بول رہا ہے بھائی 1200 میں تو میں نے اس کو خریدا ہے, پڑتل ہی نہیں ہے, میں نہیں دے سکتا 1200 میں. چل تیری بات رکھ لیتا ہوں, میں 1400 میں دے دیتا ہوں. تو 1400 میں ڈیل سیٹ ہو گئی, دے دیا. اب وہ کمائی کیسی کمائی ہے؟ ایک تو جھوٹ بول دیا نا اس نے. آپ اس 1000 روپے کے آئٹم کو آپ 3000 میں بھی بھیجے, اللہ شاید نہیں پکڑے گا روز قیامت میں آپ کو. لیکن جھوٹ نہ بولیں کہ یہ میں نے 1200 میں خریدا ہے, آپ نے خریدا 1000 میں اور بول رہے انہیں 1200, تو جھوٹ ہوا ہے نا. تو آپ وہ جھوٹ سے پیسے کما کر اپنے بچے کو بہترین اسکول میں ایڈمیشن دلوائے, وہ اثر نہیں رہے گا بچوں کے کیریکٹر پر. آج جو بچے بگڑ رہے ہیں نا, تو ہمیں رک کر تھوڑا سوچنا چاہیے کہ ہماری نسل صحیح کیوں نہیں آ رہی ہے. کہیں تو لوچا ہے, کہیں تو گڑبڑ ہے. اسی لیے علماء حضرات کی صحبت میں ہم نے بیٹھنا, اٹھنا, سیکھنا, تب جا کر یہ چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہے. ورنہ غفلت کی زندگی ہم لوگ جی رہے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہماری لائف کیسے گزر رہی ہے. اب یہ چونکہ مدرسے کا پروگرام ہے, ابھی تو چھوٹے چھوٹے طلبہ ہیں. میں نے جو بات کی ہے وہ بڑے لوگوں کے لیے کی ہے. اب میں چھوٹے بچوں کی طرف آتا ہوں. بالخصوص مدرسے میں جو بچے زیر تعلیم ہیں, اور مجھے بہت سے مدرسوں میں میرا جانا بھی ہوا, ان کی سائیکالوجی سے بھی میں واقف ہوں. ایک مدرسے میں اگر 1000 بچے پڑھ رہے ہیں, کیا 1000 بچے اپنے تعلیم سے خوش ہیں؟ کبھی جائزہ لیں, انٹرویو لیں, جا کر پوچھیں تو آپ کو رزلٹ آئے گا 70% بچے خوش نہیں ہیں. صرف مدرسے ہی نہیں, اسکول میں بھی خوش نہیں ہیں. یہ وہ زمانہ ہے کہ چلڈرن ڈو ناٹ وانٹ ٹو گو ٹو اسکولس. اسکول وغیرہ, مدرسہ, اسکول کہیں جانا ہی نہیں چاہ رہا ہے. بس وہ 8 سال سے ہی آزادی چاہ رہے ہیں, عیاشی میں, آزادی میں گم ہو جائے دنیا سے, موج مستی میں زندگی گزریں. اور کچھ مدرسے کے طلبہ جو بڑے بڑے اسکولز کے بچوں کو دیکھ کر ان کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ کاش میں بھی ایسے اچھے اسکول میں جاتا. وہاں دیکھو کیسے ڈسٹرکٹ لیول پر فٹ بال کھیلا جا رہا ہے, کرکٹ کھیلا جا رہا ہے, اور ہمیں مدرسے میں باندھ رکھے کچھ نہیں کھلا رہے, یہاں صرف پڑھایا جا رہا ہے. ایسی شکایت کرنے والے تمام مدرسے کے طلباء سے میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں. ان کو بڑے غور سے سنیں. صرف یہیں کے طلباء نہیں, سوشل میڈیا کے ذریعے سے میں امید کرتا ہوں کہ ان طلباء یا پھر ایسے طلباء کے پیرنٹس تک یہ میسج ضرور پہنچائیں, تاکہ وہ اپنے بچوں کو یہ ویڈیو دکھائیں اور یہ میسج سنائیں. اور یہاں جو طلباء بالخصوص چھوٹے چھوٹے طلباء ہیں, ان سے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ نے ایک آفر دیا ہے 1,00,000 روپے, اور آپ نے 4 گھنٹے میں خرچنا ہے اور اپنے پہ خرچنا ہے,
اور کل رمضان عید ہے، اور 4 گھنٹے میں آپ نے 1 لاکھ روپے خرچنا ہے، دوسروں پر نہیں خرچنا، اپنے پر خرچنا۔ تو 10 سال کے بچوں کو ایسے 10 سال کے بچوں کو 1 لاکھ روپے دے دیا جائے اور 4 گھنٹے دیا جائے۔ اگر آپ 1 لاکھ خرچتے ہو اپنے پر تو جو بھی آپ نے خریداری کی وہ آپ کی، ورنہ پھر پیسے لے لیے جائیں گے۔ تو 4 گھنٹے میں وہ کیا خریدیں گے؟ جو چیز پسند آئی خریدیں گے۔ اور کل عید ہے تو ظاہر سی بات ہے پہلا فوکس کس پر جائے گا؟ بہترین لباس۔ وہ اچھے شہر جائیں گے، بامبے جائیں گے، ہمیشہ پہنا کرتے تھے 1000 روپے کا کپڑا، اس وقت میں 25,000 کا ڈریس لیں گے، کیونکہ خرچیں گے نہیں تو پھر لے لیا جائے گا نا پیسہ۔ وہ ناڑا بھی لیں گے تو 2000 کا، کیونکہ خرچنا لازم ہے۔ جوتا ہمیشہ پہنا کرتے تھے 500 کا، اب 10,000 کا جوتا لیے۔ اب سب کچھ ہو گئے، 90,000 کی ڈریسنگ کر لی، اب کیا خریدنا نہیں معلوم ہو رہا ہے، چلو بڑی ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں، 10,000 کا کھانا کھا لیے جا کر۔ یعنی ہر چیز اعلیٰ کیا آپ نے ناڑا بھی لیا 2000 کا، جوتا بھی لیا 10,000 کا، کھانا ہمیشہ 20 روپے کا کھاتے تھے، 10,000 کا کھایا، سب کچھ اعلیٰ کیا آپ نے، کیا کہ نہیں کیا؟ تو مدرسے میں جو طلبہ پڑھ رہے ہیں، ان کے علاوہ آپ کے عمر کے اور کتنے بچے ہوں گے دنیا میں؟ ملینز ہیں، کیا وہ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں؟ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ پتا بھی نہیں ہلتا اللہ کے حکم کے بنا۔ یہ تو سن رکھا نا آپ نے، اللہ کے حکم کے بنا پتا بھی نہیں ہلتا ہے۔ آپ مدرسے میں آئے ہو، یہ آپ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ آپ کے والدین کا فیصلہ نہیں ہے، یا پھر کسی نے اسپانسر کیا اس کا فیصلہ نہیں ہے، یہ دراصل اللہ کا فیصلہ ہے۔ کسی یتیم کو کسی نے اسپانسر بھی کیا ہے تو وہ اسپانسر کی طرف سے نہیں آیا لڑکا، وہ یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ نے مدرسے میں اس کو بھیجا ہے، کیونکہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن سیکھتا ہے، جو قرآن پڑھاتا ہے، اور جو قرآن پر عمل کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بہترین شخص اس دنیا میں کون ہے؟ وہ انسان جو قرآن پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے اور عمل کرتا ہے۔ تو وہ بہترین تیاری کے لیے آپ کو اللہ نے یہاں منتخب کیا ہے۔ کتنے فارچونیٹ آپ ہیں، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے اس کا۔ یہ روز قیامت میں ہی پتہ چلے گا۔ جو مدرسے کے ڈراپ آؤٹ سٹوڈنٹس ہیں انہیں اب نہیں پتہ چلے گا، روز قیامت میں پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی غلطی ہم نے کر ڈالی ہے۔ جو ادھورا چھوڑ کر کورس چلے جاتے ہیں مدرسے سے، انہیں کم از کم یہ معلوم تو ہونا چاہیے کہ بہترین شخص کون ہے اس دنیا میں، اس کا ربط قرآن سے ہے، اور وہ چیز کے لیے اللہ نے منتخب کیا آپ کو، اور یہ چھوڑ کر آپ کو رنگین دنیا اچھی لگنے لگی ہے۔ تو آپ لوگ بڑے لکی سٹوڈنٹس ہیں کہ اللہ نے آپ کو چوز کیا ہے ایک مشن کے لیے، ایک ویژن کے لیے، ایک ٹرانسفارمیشن کے لیے۔ اس میں آپ ایک لیڈر بن کر اس دنیا میں جو گندے کام ہو رہے ہیں، جو برے کام ہو رہے ہیں، جو نوجوان بچے کل تک ماں کی گود میں بیٹھ کر دودھ پیا کرتے تھے، روٹی کھایا کرتے تھے، ماں کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑتے تھے، ذرا ہڈیوں میں کیا دم آ گیا، ماں پر ہاتھ اٹھانے لگے، ماں کو گالی دینے لگے۔ کچھ جگہ تو ایسے بھی قصے سننے میں آتے ہیں کہ ماں کا قتل کیے ہیں صرف فون نہ دینے پر۔ ماں نے فون نہیں دیا، منع کیا، اس نے ہاتھ اٹھایا ماں نے، تو نوجوان بچے 13 سال کے ماں کا قتل کر رہے ہیں۔
یہ جو برا زمانہ چل رہا ہے اس کو روکنے کی ذمہ داری یہ جو معصوم بندے یا بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ کل کے لیڈرز ہیں ماشاءاللہ. آپ امیجن کریں 20 سال بعد یہ سچویشن کیسا ہوتا ہوگا. آج 10 گھر میں 7 پیرنٹس پریشان ہیں اپنے بچوں کو لے کر. یہاں سٹیج پر اتنے لوگ ہیں، تنہائی میں یہی پوچھ لیں کیا وہ اپنے بچوں سے خوش ہے؟ مجھے یقین ہے 10 میں 7 لوگ شکایت ہی کریں گے میں خوش نہیں ہوں. ہزار کروڑ مالک ہزاروں کروڑ کما لیے، وہ پریشان ہے اپنے بچے کو لے کر، کیونکہ بچہ دوسرا بزنس کرنا چاہ رہا ہے. اس کے دادا کا بزنس ہے، باپ نے سنبھالا ہے، اور بیٹے کو مفت میں ملا ہے بزنس کو بس چلانا ہے. لیکن وہ کیا آسٹریلیا گیا 2 سال پڑھنے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں کچھ I want to do something new. ارے کیا نیو کرنا چاہ رہا ہے؟ تیرے دادا نے، تیرے والد نے خون پسینہ نچوڑ کر قربانیوں سے ایک بہترین بزنس کو سیٹ اپ کر کے دیا ہے، اور تو I want to do something new. وہ نیو میں جا کے گوری سے شادی کر لے گا. 2 سال شادی ہو جائے گی، اس کے بعد رمضان کے روزے بھی نہیں رکھے گا. بزنس بھی گیا، ایمان بھی گیا. اب وہ باپ 1000 کروڑ کا جو مالک ہے، کیا وہ خوش ہے بچے سے؟ پھر گھٹ گھٹ کر مر رہے ہیں آج 1000 کروڑ کما کر بھی. ایسے ایک نہیں، نہ جانے کتنے لوگ ہیں آج انڈیا میں. ڈاکٹر صاحب یہاں تشریف فرما ہے، الیاس صاحب، 1 لاکھ روپے دوا پر خرچ رہے، 1 لاکھ روپے صرف دوائی پر. اور کچھ غریب لوگ ہیں جن کی 10,000 بھی کمائی نہیں ہے، لیکن اللہ نے صحت دی ہے. ایک پیراسیٹامول گولی بھی نہیں کھاتے ہیں مہینے میں. وہ روز 2 رکعت شکریانہ ادا کرنا چاہیے انہیں، کیونکہ یہاں دولت رکھ کر بھی 1 لاکھ روپے خرچنا پڑ رہا ہے دوائیوں پر، اور وہ غریب ہے 1 روپے کی گولی بھی اس کو ضرورت نہیں ہے. تو اللہ نے اس کو صحت دی نا، لیکن سب کی نظر دولت پر ہی ہے. کامیابی کس میں تلاش رہے؟ مکانوں میں، گاڑیوں میں، گیجٹس میں، بینک بیلنس میں، اور سیلریز دیکھی جا رہی ہے. اسی کو کامیاب سمجھ رہے ہیں. زندہ مثال جہاں جتنے بھی پیرنٹس ہیں جن کی جوان بیٹیاں ہیں یا جوان بیٹے ہیں، آپ نے اپنے بیٹوں کی بیٹیوں کی شادی کرنا ہے، ایمان سے بتائیں کہ سب سے پہلے بیٹی کو شادی کرنا ہے تو کیا دیکھو گے اپنی داماد میں؟ میں پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں سب سے پہلے اس کی سیلری دیکھیں گے. میری بیٹی کو پال سکے گا کہ نہیں پال سکے گا؟ اور پالنے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے. یہ ہم 1000 بار سنتے ہیں، لیکن ہمیں یقین اس کے سیلری پر ہی ہے. اگر مانو کہ بیٹی کی شادی ہو گئی اور آپ کے داماد کی 1 لاکھ یا 2 لاکھ سیلری ہے، 2 مہینے کے بعد اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ہاتھ اور 2 پیر سب ٹوٹ گئے، پھر بھی زندگی تو بسر ہوگی نا، چلے گی. اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں راستے نکالتا ہے. لیکن نظر پہلے پیرنٹس کی. جتنے پیرنٹس ہیں میں پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں 90% تو ہوں گے ایسے جو پہلے اس کا کیا دیکھیں گے؟ اس کا ایجوکیشنل کوالیفیکیشن دیکھیں گے، یہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے، اس کی سیلری 50,000 ہے یا نہیں ہے. کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ جا کر محلے میں وہ بندہ جو داماد جو محلے میں رہتا ہے، اس محلے میں جا کر مسجد کے امام سے پوچھیں فلانا عبداللہ ایک نوجوان لڑکا ہے، یہ پچھلے 365 دن میں اس نے فجر کی نماز کتنی دفعہ ادا کی ہے. اگر یہ سوال کر لے ہوئے، مجھے یقین ہے کہ امام صاحب بولیں گے میں نے کبھی زندگی میں اس کو فجر کی نماز میں دیکھا ہی نہیں میری مسجد میں. امیڈیٹ ریجیکٹ کر دینا اس کو.
جو بندہ فجر کی نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے وہ آپ کی بیٹی کو جنت لے جا سکتا ہے؟ نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے، اس کو قرآن آتا بھی ہے کہ نہیں، اس کی کوئی انکوائری نہیں ہے۔ انکوائری جو ہم کر رہے ہیں کہ اس کی گورنمنٹ جاب ہے یا نہیں ہے، یا پھر اچھے بزنس میں ہے یا نہیں ہے۔ اچھے بزنس میں ہے اور سیلری اس کی زبردست، کمائی 1 لاکھ، آرام سے 1 لاکھ کما رہا ہے، اس کے پاس کار ہے۔ میں نے تو ایسے عورتوں کو دیکھا کہ وہ شراب پیتا ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، سیلری تو اچھی ہے نا، میری بیٹی جا کر ٹھیک کر دے گی۔ کیا مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی نواسی ہے آپ کی بیٹی جو جا کے ٹھیک کرے گی؟ میری بیٹی جا کے ٹھیک کر دے گی۔ صرف 2 لاکھ پہ نظر ہے ماں کی، یعنی آپ راضی ہو رہے ہیں وہ شرابی رہے تو دے دے رہے ہیں، شرابی کو اپنے بیٹی کا ہاتھ تھام رہے لے آ کر۔ اب بتاؤ وہ شرابی کو بچے ہوں گے، وہ تربیت کر پائے گا؟ تو میں پیرنٹ سے التجا کرتا ہوں کہ یہ چیز دیکھیں نوجوانوں میں۔ رشتہ جب آپ اپنے بچے کا ہاتھ دینا چاہتے ہیں، اب یقین جانیں آپ پہلے دیکھیں کہ وہ 5 وقت نماز بھی تو پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے۔ میری 2003 میں بھی، 2005 میں بھی میں 3000 میری سیلری تھی، لیکن ہمت تھی مجھ میں کہ میں حلال کی کمائی کماؤں گا اور محنت کروں گا۔ تو ماشاءاللہ اللہ نے بڑے اچھے مواقع دیے ہیں، بڑے زبردست اپرچونٹیز دیے ہیں۔ وہ بھی دور آیا امام حرم کہ فیملی ممبرز کو پڑھانے کا اللہ موقع دیا مجھے انگلش، وہاں 1 مہینہ رہ کر 25 لاکھ روپے طے ہوا تھا، 25 لاکھ روپے 1 مہینہ پڑھایا۔ آخری دن جو ورکشاپ تھا، ورکشاپ کا جو آخری دن ان سے ملاقات کرتا تو وہ مجھے 25 لاکھ دیتے، لیکن بنا ملاقات کیے میں سیدھے انڈیا آ گیا۔ پھر بعد میں وہ لوگ فون کیے، ارے آپ لوگ پیسے نہیں لیے، تو میں نے بتایا کہ سرزمین سعودی عربیہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس پورے دنیا میں امن پھیلا ہے، دین پھیلا ہے، اور وہاں کے امام حرم کے فیملی کو اللہ نے پڑھانے کا موقع مجھے دیا ہے، اور میں کچھ پیسے لے لوں، آپ کی بس دعائیں چاہیے مجھے، پیسے تو میں ہندوستان میں کما لوں گا انشاءاللہ۔ حالانکہ اس وقت میں 25 لاکھ لیتا تو میرے نزدیک وہ 25 لاکھ 1000 کروڑ کے برابر تھے۔ اس وقت میں مخروص تھا، میرا بینک بیلنس 0 تھا، لیکن میں نے وہ چھوڑ کر آئے۔ میں میری شیخی نہیں بگاڑ رہا ہوں، تعریف نہیں کر رہا ہوں، نوجوان کو میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے مقدر میں اگر ہے تو اللہ دے کر رہے گا آپ کو، آپ کے گھر میں لا کر کوئی پہنچا کر جائیں گے پیسہ۔ اب مقدر میں نہیں ہے، آپ 1000 کوشش کر لیں نہیں ملیں گے۔ ایک رمضان میں ورکشاپ میرا چل رہا تھا 2011 میں، میرے استاد ڈاکٹر رفیق صاحب، میرے والد کے انتقال ہونے کے بعد ان سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے سیدھے استاد بنا لیا، میرا مینٹور بنا دیا انہیں۔ تو میں گاؤں سے حیدرآباد آیا ڈیتھ سرٹیفکیٹ لینے کے لیے والد صاحب کی، کیونکہ حیدرآباد میں علاج ہوا تھا تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ لینا تھا مجھے۔ تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ والد صاحب کے انتقال کے 3-4 دن یا 1 ہفتے کے بعد میں آیا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اب یہاں آپ کو کچھ سکولز میں کچھ یتیم بچوں کو یا پھر کچھ سکول کے ٹیچرز کو پڑھانا ہے۔ تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں 1 دن کے لیے آیا ہوں، کوئی کپڑے نہیں لے آیا۔ تو میرے استاد نے کہا کہ کپڑے وغیرہ سب انتظام ہو جائے گا، آپ ارادہ کرو کہ آپ نے یہاں سے کام کرنا ہے۔ اور یہ جو
काम करोगे यही आपको आगे लेके जाएगा. आप गमज़दा 3 दिन से ज्यादा नहीं होना है. बड़े बड़े अल्लाह के वली गुजर गए हैं, वैसे ही आपके वालिद साहब भी गुजर गए. क्या अभी बैठे रहोगे आप? तो किसी को फोन करके मेरे गांव से कपड़े मंगवाए, और मेरे जबरदस्त प्रोजेक्ट्स चल रहे थे दिल्ली में. आईपीएस ऑफिसर्स को पढ़ा रहा था. 4-5 लाख तो ऐसे ही मिल जाते मुझे पढ़ाने पर. 20 दिन पढ़ाया मैंने आईपीएस ऑफिसर्स को, दिल्ली के आईपीएस ऑफिसर्स को. फिर और कंटिन्यू करना था मुझे. तो डॉक्टर रफीक साहब ने कहा कि देखो, ये जो आईपीएस ऑफिसर्स को आप पढ़ा रहे हो, आप जैसे बहुत से ट्रेनर्स मिल जाएंगे दिल्ली गवर्नमेंट को, लेकिन यहाँ जो यतीम बच्चे हैदराबाद में हैं, स्लम में हैं, उनको आप जैसा ट्रेनर नहीं मिलेगा. आप यहाँ रुकें, आप यहाँ पढ़ाएं. तो मैंने पढ़ाना शुरू किया. रमजान का महीना था, तो 30 किलोमीटर रोज ट्रैवल करके 3 स्कूल्स में 2-2 सेशंस पढ़ाया करता था. तो हर स्कूल से 2-2 लाख का वादा हुआ था, तो 6 लाख रुपए मुझे मिलेंगे, ये यकीन था मुझे. तो वर्कशॉप हो गए रमजान के बाद. इदारों के नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन 2 इदारों ने 1 रुपया भी नहीं दिया मुझे, और एक इदारे ने जो वादा किया 2 लाख का 50,000 रुपये दिया. उस वक्त में डॉक्टर रफीक साहब मुझे घर बुलाए उनके, पूछे कितने मिले? 50,000. तब मुझे मोटिवेट किए, ये कहते हुए कि शायद फिर मुझसे तुम कभी मुलाकात नहीं करोगे, अब दिल्ली चले जाओगे, लेकिन याद रखो मेरी बात को, एक दिन आएगा थैलों में पैसे लेकर आपके पास लोग आएंगे. ये जो आपने पढ़ाया, जरूर आपको 6 लाख नहीं मिले, लेकिन इसका पूरा जो नेकियां आपके वालिद साहब को गए हैं, वो अकाउंट बंद है, लेकिन आप जो काम कर रहे हो उसके जरिए से ही आप वहां तक पहुंचा सकते हो. तो मुझे जरा भी गम नहीं हुआ है. लेकिन आज मुझे जो ऑफर्स आ रहे हैं माशाअल्लाह, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है जाने के पास आज. तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि नीयत अगर साफ है आपकी और अल्लाह पर यकीन है कि मुकद्दर में है तो मिलकर रहेगा, नहीं है तो झक मारने नहीं मिलेगा आपको. 18 घंटे मेहनत करें, कुछ नहीं मिलने वाला है आपको. 1 घंटा मेहनत कर ले, करोड़ों मिल जाएंगे आपको. कामयाबी पैसों से कभी नहीं तोलना चाहिए आपको. कामयाबी अगर देखना चाहते हैं तो जज करना चाहते हैं तो देख लें कि 24 घंटे में मैंने झूठ कितनी दफा बोला है. अगर मैंने 1 दफा भी झूठ नहीं बोला है, किसी को गाली नहीं दी है, किसी की गीबत बैकबाइटिंग मैंने नहीं की है, किसी के बारे में गलत मैंने नहीं सोचा है, 5 वक्त मैंने नमाज पढ़ी है, वालिदैन की बातें मैंने मानी है, तो मेरा आज का दिन कामयाब हो गया. और हो सकता है कि अल्लाह भी राजी हो जाए. मेरा एक प्रोग्राम मौलाना हुज़ैफा साहब के साथ सूरत में हुआ था 3 जून 2023 में. 25,000 लोग आए थे. उसमें एक रांदेर जगह है सूरत में, जहां नौजवान बच्चे सब ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं. तो उसके जो पीआई है, ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर, उन्होंने हमसे 10 मिनट मांगकर स्पीच दी. मेरे फेसबुक अकाउंट पर 6 मिलियन व्यूज हैं. वो इंस्पेक्टर साहब की जो स्पीच थी 2-3 मिनट की, सारे मुसलमान 25,000 लोग को वो पुलिस इंस्पेक्टर एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान की कसम, अल्लाह की कसम, अगर मुनव्वर जमा साहब का लेक्चर सुनने के बाद कोई नौजवान ड्रग्स में मुझे दिखता है, भगवान की कसम, अल्लाह की कसम, छोड़ूंगा नहीं, मैं घर से उठाऊंगा आकर सबको. आप सबसे इत्तला की जाती है कि आप लोग ड्रग्स से दूर हो जाएं.
آج ہر جگہ پر، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں 10% ینگسٹرز ڈرگز میں انوالوڈ ہیں. یہ انڈین گورنمنٹ، پولیس ڈپارٹمنٹ، این جی اوز، علماء حضرات، اسکالرز، پیرنٹس، ہم سب کی ذمہ داری ہے ان بچوں کی جانیں بچانے کی، کیونکہ یہی مستقبل کے ہیروز اور لیڈرز ہیں. یہ دیش کے لیے بھی خطرہ ہے، یہ دیش کے لیے بھی نقصان ہے. 10% اور یہ 10% کب 20 میں تبدیل ہو جائے، کب 30 میں تبدیل ہو جائے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے. کشمیر میں ہم لیکچر دیے ہیں، 12 لاکھ نوجوان بچے ڈرگز میں انوالوڈ ہیں، بچیاں بھی انوالوڈ ہیں. بنگلور میں بڑے بڑے پولیس آفیسر حیدرآباد میں میرے پاس ایڈمیشن کروانے آئے ہیں کہ میرا لڑکا ڈرگز میں انوالوڈ ہے سر. میں نے کہا سر آپ تو پولیس آفیسر ہیں. تو پتہ ہے پولیس آفیسر نے کیا کہا؟ سر ہمارے پاس وقت کہاں، نہ رمضان کی چھٹی، نہ بقرعید کی چھٹی، نہ دیوالی کی چھٹی، نہ دشہرا کی چھٹی. ہمیں تو ہر دن کام کرنا ہوتا ہے، ہم نظر کہاں رکھ سکتے ہیں اپنے بچوں پر. ایک سنیک بائٹ کر کے آتا ہے، ایک سانپ ہوتا ہے، زبان پر کاٹتا ہے، 72 گھنٹے بے ہوش ہو جاتا ہے بندہ، یعنی مست رہتا ہے غنودگی میں. سنیک بائٹ افریقہ سے آ رہا ہے، اور وہ سانپ کاٹ کے سنا میں کچھ دیر بعد مر بھی جاتا ہے. وہ انسان نہیں مرتا ہے اس سے، 72 گھنٹے 72 آورس بے ہوش ہو جاتا ہے بندہ. پھر میں وہ بچوں سے پوچھا کاؤنسلنگ کرتے ہوئے کہ بیٹا تو نے 72 آورس بے ہوش ہو گیا، تو اکیلا یا تیرے ساتھ میں لوگ ہیں؟ نہیں ہم لوگ 10-15 کی گینگ ہے، ہم لوگ جاتے ہیں. میں نے کہا یہاں تک بھی ٹھیک ہے، جوانی کی جوش میں آپ لوگ کر لیے، اٹس اوکے، لیکن 72 آورس آپ لوگ بے ہوش ہے تو والدین بھی بے ہوش ہے کیا؟ والدین کبھی فون کر کے نہیں انکوائری کرتے کہ کہاں ہے میرے بچے؟ کتنا بھی بیزی ہو پیرنٹس، کہیں بھی ہو، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، فون تو کر سکتے ہیں نا. تو پتہ ہے لڑکے نے کیا جواب دیا؟ ہم لوگ ایکسکرشن کے نام پہ نکلتے ہیں والدین کو جھوٹ بول کر. میں نے کہا تب بھی تو فون کر سکتے نا. تو بچے آپ کی کتنے ہوشیار ہیں. نہیں ہم لوگ آؤٹنگ پہاڑوں پر گئے ہیں، دیر از نو کوریج. تو والدین خوش ہے، ارے میرے بچے پہاڑ چڑھ رہے ہیں، کوئی کوریج بھی نہیں ہے وہاں، اب 3 دن کے بعد خبر آئے گی نیکسٹ وراٹ کوہلی کر کے. خوش ہے. اب وہ 3 دن کوئی اویو والا ہوٹل ایسے ہیں، اویو ہوٹلز میں سب کو کمرے دے رہے ہیں بزنس چلانے کے لیے. اس بیچارے سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، بھارت کے نوجوان بچوں کی زندگیاں نہ برباد کر. اویو کے اونر سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، زنا ہو رہا ہے ہوٹل میں، اللیگل کپل ہے تو وہ لوگ کو کچھ آئس کریم فری میں دے رہا ہے. مولانا کے علم میں نہیں ہوگا یہ سب چیزیں، شاید آپ کے علم میں ہے یا نہیں ہے. اللیگل کپل آ جائیں تو ان کو بہترین وہ دل کے ٹائپ میں کچھ بنا کر اس میں آئس کریم ڈال کر دیا جا رہا ہے، ویلکم کیا جا رہا ہے اللیگل کپلز کو. اب ایسے سچویشن میں جو 14 سال میں 15 سال میں جو زنا کر رہے ہیں جا کر برکھوں میں جا کر، والدین کو پتہ ہی نہیں ہے. کالج کے نام پر آپ کی بچی کہاں جا رہی ہے آپ کو نہیں پتا. کبھی جائیں کالج کے قریب جتنے بھی گارڈنز ہیں، پارکس ہیں، کبھی جا کر پارک میں دور بیٹھ جائیں، دیکھیں آپ کی بچی بھی ہے کہ نہیں اس میں. کتنے بچے آج آپ کو پارک میں نظر آئیں گی. پارک کو عبادت گاہ ہے، وہاں کیا کرنے جاتے ہیں؟ وہاں زنا ہی ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے. ایسے غلط کام 12 سال 14 سال کے بچے کر رہے ہیں. یہ دیکھ کر ہمیں کچھ نہیں ہوتا ہے ہماری آنکھوں کو، لیکن جب آپ کی بیٹی کرے گی that pinches، وہاں تکلیف ہوگی آپ کو، کیونکہ میری بیٹی ہے یہ. اور یہ ہماری قوم اگر نہیں روکیں گی، این جی اوز نہیں روکیں گے، اسکالرز نہیں روکیں گے، پولیس نہیں روکے گی اس کو، تو یہ معاشرہ بگڑ جائے گا. یہ کنٹری کے لیے بڑا نقصان ہے. اس لیے میں ینگسٹر سے اپیل کرتا ہوں،
ہمیشہ ہر جگہ ایک بات کہتا ہوں اور پیرنٹس سے بھی کہتا ہوں کہ کتنے بھی بڑے اسکول کالج یونیورسٹی میں آپ لوگ پڑھا لیں، یہ ضروری نہیں کہ آپ کے بچے کو کامیاب کرنے کے لیے بہترین اسکول میں پڑھائیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہر اچھے اسکول میں پڑھنے والا بندہ اچھا نکلے یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ کا بچہ کن بچوں کے ساتھ اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے؟ آپ کا لڑکا صرف 3 بچوں سے ہی دوستی کرے گا کلاس روم میں، 40 بچے ہوتے ہیں کلاس روم میں، تو دوستی 3 سے ہی کرے گا، پورے 40 بچوں سے دوستی نہیں رہے گی اس کی۔ وہی 3 کلوز فرینڈز ہوتے ہیں، بیسٹ فرینڈز ہوتے ہیں۔ وہ 3 بچے they can make you and at the same time they can break you۔ وہ آپ کو آباد بھی کر سکتے ہیں، وہ آپ کو برباد بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ والدین کی بھی فکر ہونا اور اسٹوڈنٹس کی بھی فکر ہونا کہ مجھے کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ اگر آپ ایک وہ بچے کے ساتھ اٹھ رہے بیٹھ رہے ہو جو سگریٹ پی رہا ہے، جو گٹکا کھا رہا ہے، جو ڈرگز میں انوالوڈ ہے، جو تھیٹرز جا رہا ہے، جو لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو آپ بھی وہی کام کرو گے۔ اور یاد رکھیں 10 سال تک بہت مزہ آئے گا آپ کو، 15 سے 25 سال کے بعد وہ سارے دوست بکھر جائیں گے، کوئی نہیں رہیں گے، آپ تنہا رہیں گے۔ پریشر آئے گا، آپ کو شادی بھی کرنا پڑے گا، شادی کرو گے 10,000 کمانے لائق نہیں رہو گے۔ کیوں؟ اپنے جو پچھلے 10 سال جیسے بتانے تھے آپ نے ویسے نہیں بتائے۔ جوانی کو اللہ نے ایک ایسا زبردست تحفتاً اللہ نے دیا ہے کہ انسان کچھ بھی کر سکتا ہے جوانی کے جوش میں، لیکن وہ ڈائریکشن اگر صحیح ہوتا ہے اس کا، ٹورڈز ایجوکیشن ہو جائے، ٹورڈز کیریکٹر بلڈنگ ہو جائے، ٹورڈز پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو جائے، پھر تو وہ بہت بڑا کامیاب انسان بنے گا۔ تو میں پیرنٹس سے التجا کرتا ہوں آج سے اور اب سے انکوائری کرنا شروع کریں کہ آپ کے بچے کے 3 فرینڈز کون ہیں۔ اپنے موبائل میں دیکھیں وہ 3 فرینڈز کا کیریکٹر کیسا ہے۔ وہ 3 فرینڈز کے بارے میں وہ اسکول کے ٹیچر سے بھی رپورٹ لیں، محلے کے مسجد کے اماموں سے بھی رپورٹ لیں، حتیٰ کہ ان کے والدین سے بھی رپورٹ لے لیں اپنے طور پر۔ اگر رپورٹ صحیح نہیں آتی ہے تو اپنے بچے کو اس سے دور کر دیں، اگر ہوا پاسبل اسکول بدل دیں، محلہ بھی بدل دیں، کیونکہ ایک دفعہ آپ کی بچے کی دوستی 3 غلط بچوں کے ساتھ ہو گئی، پین پیپر دے میں سائن کر جاؤں گا یہاں سے کہ کوئی آپ کے بچے کو آباد ہونے سے بچا نہیں سکتا، برباد ہونے سے روک نہیں سکتا۔ یعنی برباد طے ہے، صحبت کا یہ اثر ہوتا ہے۔ اور آپ خوش فہمی میں ہیں کہ ہم نے بہترین اسکول میں ایڈمیشن دلوایا، کہیں بھی پڑھائیں، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اچھے بچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آپ کا لڑکا، آپ کی لڑکی، تو پھر سیف ہے، ورنہ آپ کے بچے کا پورا کریئر تباہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو طلبہ مجھے سنے ہیں آج سے انہی سے دوستی کریں جو اچھے کام میں جڑے ہوئے ہیں، جو ویژنری ہیں، جو ڈسپلنڈ ہیں، جو ڈیڈیکیٹڈ ہیں، جو مشن لائف میں لے کر جی رہے ہیں۔ جو گندے کام میں ملوث ہیں، جو موبائل ایڈکشن میں ہیں، سمجھ جائیں کہ زندگی برباد۔ کینسر ایک خطرناک بیماری ہے لیکن دوا ہے، موبائل ایڈکشن کینسر سے بھی خطرناک بیماری ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی اسکول گوئنگ چائلڈ جس کے پاس فون تو نہیں ہوتا، اگر وہ اپنے مما کا فون، ڈیڈی کا فون 100 ٹائمز اگر چھو رہا ہے، وہ ایجوکیشن میں ونڈرز نہیں کر سکتا لڑکا، سوال ہی نہیں ہے۔ 100 دفعہ اگر وہ اپنے امی کا فون لے رہا ہے، اسکرین دیکھ رہا ہے، کھول رہا ہے، تو وہ اس کا دل ایجوکیشن میں کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ماؤں کو، والدین کو
موبائل یوز کم کرنا چاہیے، بچوں کے پریزنس میں موبائل یوز نہ کریں، کوئی ایسا کمرہ بنا لیں گھر میں، وہاں جا کر یوز کریں اور پھر لاک کر دیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ دیکھو موبائل پہ اسپیچ سب دے رہے ہیں لیکن سلوشن کوئی نہیں بتا رہے۔ سلوشن یہی ہے کہ بچوں کے پریزنس میں موبائل یوز نہ کریں، بزنس میں 20% نقصان ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن بچے کی زندگی آباد رہے گی، بچے کی زندگی برباد نہیں ہوگی۔ آپ کے بزنس میں 20% منافع ہوگا، بار بار فون استعمال کر رہے ہو، فریج پہ رکھ رہے ہو، ٹی وی پہ رکھ رہے ہو، صوفے پہ رکھ رہے ہو، پھر بچہ لے رہا ہے، بچہ بھی یوز کر رہا ہے، بزنس میں آپ اچھا کر رہے ہو لیکن بچے کا کریئر تباہ ہو رہا ہے، 20% نقصان ہو جاوے لیکن بچے کا کریئر اچھا ہو رہا ہے، تو دونوں میں کون سا چاہیے آپ کو؟ بزنس میں 20% منافع یا آپ کے بچوں کا کریئر اچھا ہو؟ ظاہر سی بات ہے بچوں کا کریئر اچھا ہو۔ اس کے لیے ماں کو بھی اور والد کو بھی بچوں کے پریزنس میں فون استعمال نہ کریں، روم میں جا کر کریں، لاکر میں رکھیں، جیسے ماں جولری رکھتی ہے چھپا کر، اپنے فون کو بھی ایسا ہی رکھیں۔ تو مجھے یقین ہے کہ یہ جنریشن، نوجوان بچے کتابوں میں وقت دے سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو بھی باتیں میں نے کہی اس پر آپ لوگ بھی، طلبہ بھی اور پیرنٹس بھی عمل کرنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔